السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے۔ تو ایک سنن نسائی سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیثیں ہیں، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمارہ بن رویبہ سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ آدمی ہرگز آگ میں داخل نہ ہوگا جس نے سورج طلوع اور غروب ہونے سے قبل کی نمازیں یعنی نماز فجر اور نماز عصر ادا کی۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آزاد کردہ غلام ابو یونس کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ لکھوں۔ فرمانے لگیں، جب تو اس آیت پہ پہنچے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، نمازوں کی خصوصاً صلاۃ وسطیٰ کی پابندی کرو تو مجھے اطلاع کرنا۔ جب میں اس آیت پہ پہنچا تو انہوں نے مجھے یوں لکھوایا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وصلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین۔ پھر فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہی سنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافروں نے ہمیں صلاۃ الوسطیٰ سے مصروف رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے، ابو ملیح بیان کرتے ہیں، ہم ایک ابر آلود دن میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا، نماز عصر جلدی پڑھ لو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگاتے تھے۔ ہم نے ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ سجدہ کے برابر تقریباً 30 آیت لگایا اور آخری 2 رکعات میں اس کے نصف، اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں ظہر کی آخری 2 رکعتوں کے برابر اور عصر کی آخری 2 رکعتوں میں اس سے نصف قیام کا اندازہ لگایا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قیام فرماتے تو ہر رکعت میں تقریباً 30 آیتیں تلاوت فرماتے، پھر عصر کی پہلی 2 رکعت میں 15 آیتوں کے بے قدر قرات فرماتے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں 4 رکعت اور عصر کی نماز ذوالحجہ میں 2 رکعت پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کی عصر کی نماز رہ گئی وہ یوں سمجھے کہ اس کے اہل و مال لوٹ لیے گئے۔ ایک اور حدیث ہے، عراق کہتے ہیں مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس سے عصر کی نماز رہ گئی وہ یوں سمجھے کہ اس سے اس کے اہل و مال لوٹ لیے گئے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، نمازوں میں سے ایک نماز ایسی ہے کہ جس سے وہ رہ جائے وہ یوں سمجھے کہ اس کے اہل و مال لوٹ لیے گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، وہ عصر کی نماز ہے۔ ایک اور حدیث ہے، عراق بن مالک نے کہا، میں نے نوفل بن معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، ایک نماز ایسی ہے کہ جس سے دور رہ جائے گویا اس کے اہل و مال لوٹ لیے گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عصر کی نماز ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سلمہ بن قبیل سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت سعید بن جبیر کو مزدلفہ میں دیکھا، انہوں نے اقامت کہی اور مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی، پھر اقامت کہی اور عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ ان کو ایسے ہی نماز پڑھائیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ اسی طرح کیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت حکم سے روایت ہے، انہوں نے کہا جناب سعید بن جبیر نے ہمیں مزدلفہ میں مغرب کی نماز اقامت کے ساتھ 3 رکعت پڑھائیں، پھر سلام پھیرا، پھر عشاء کی نمازیں 2 رکعت پڑھیں اور کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا، اور انہوں نے ابن عمر سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ نے مزدلفہ میں اقامت کہی اور مغرب کی نماز 3 رکعتیں پڑھی، پھر عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھی، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کے وقت فرشتے تم پہ باری باری آتے ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں دن رات کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، پھر جن فرشتوں نے تم میں رات گزاری ہوتی ہے وہ اوپر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے، وہ کہتے ہیں ہم ان کو نماز پڑھتا چھوڑ آئے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با جماعت نماز تمہارے اکیلے کی نماز سے 25 گنا فضیلت رکھتی ہے، اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، چاہو تو قرآن مجید کی آیت پڑھ لو اور صبح کی نماز قائم کرو کیونکہ صبح کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا وہ شخص آگ میں نہیں ڈالا وہ شخص آگ میں نہیں جائے گا جس نے طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے کی نمازیں پڑھیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجودہ قبلے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے 16 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کعبے کی طرف کر دیا گیا۔ ایک شخص جس نے قبیلے کی تبدیلی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی انصار کے ایک قبیلے کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے، تو وہ نماز میں ہی کعبے کی طرف مڑ گئے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔